الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیو، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دنیا میں بھیجنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ طریقہ کار بتایا، زندگی جینے کا طریقہ سکھایا، اور جو طریقہ سکھانے کے لیے آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زندگی کے ایک ایک حصے کو محفوظ رکھا ہے۔ آپ ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جتنی کتابیں اتاری کوئی کتاب محفوظ نہیں۔ کتابوں کے اندر تبدیلی آ گئی، لوگوں نے اپنے منشا کے حساب سے اس میں باتیں شامل کر دی، جو انہیں اچھا لگتا، جو انہیں پسند آتا اس کو کتاب میں شامل کر دیا جاتا۔ تورات بھی بدل گئی، زبور بھی بدل گئی، انجیل بھی بدل گئی۔ آج جو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آسمانی کتابیں ہیں،
صحیح معنوں میں ان کے پاس وہ کتابیں آج محفوظ نہیں ہیں، بہت ساری تبدیلی ہو گئی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے متعلق فرمایا اس کی حفاظت میں کروں گا۔ قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لی ہے، جس کی وجہ سے آج 1450 سال کا عرصہ گزرا۔ کوششیں تو آج بھی جاری ہیں قرآن کو تبدیل کرنے کی، قرآن کے احکام کو بدلنے کی، آج بھی جی توڑ محنتیں جاری ہیں۔ قیامت کا آخری دن بھی اگر وہ پالیں، قرآن پاک کے ایک لفظ میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے محفوظ رکھا، اور قرآن سکھانے کے لیے جو نبی بھیجے گئے، جو نبی آئے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے زندگی کا ایک ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، تاکہ کوئی کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے ہمارے سامنے نمونہ کوئی نہیں تھا۔ بچپنا گزارنے کے لیے نمونہ نہیں، جوانی گزارنے کے لیے نمونہ نہیں، شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے نمونہ نہیں، بڑھاپا گزارنے کے لیے نمونہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک حصے کو محفوظ رکھ کر ان تمام باتوں کی تردید فرما دی۔ پیدائش سے لے کر وفات تک کی ساری زندگی، 63 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اللہ نے محفوظ رکھی ہے۔ بہت سارے انبیاء گزرے، قرآن میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ آتا ہے، مختصر۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا مختصر، نوح علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا مختصر، آدم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا مختصر، تمام کا تذکرہ مختصر ہے۔ یہ اللہ کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک حصہ محفوظ رکھا ہے، یہاں تک کہ تفسیر کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ تک محفوظ ہے، اللہ نے اس کو بھی محفوظ رکھا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے میرے بندو تمہارے لیے نمونہ میرا حبیب ہے، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ بچپنا گزارنے کے لیے نبی کا بچپنا دیکھا جائے گا، کیا بہترین اور پیارا بچپنا تھا۔ جوانی گزارنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے احکام دیکھے جائیں گے، جوانی کے اعمال دیکھے جائیں گے، کیا بہترین جوانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ جو لوگ کفر و شرک میں اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے تھے، جن کے اندر انسانیت کا نام و نشان ختم ہو چکا تھا، جو انسان کہلانے کے قابل نہیں تھے، کیونکہ انسان کے اندر جب جانوروں والی صفات آ جاتے ہیں وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوتا۔ ایک اللہ والوں کا واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، بہت بڑے اللہ والے تھے، ایک آدمی ان کی خدمت کیا کرتا تھا، وضو کے لیے لوٹا اٹھا دیا کرتا، پانی ڈال دیا کرتا، اور دیگر جو ان کی خدمتیں تھے خدمت کر دیا کرتا۔ آخر میں حضرت دعا دیتے اللہ تمہیں انسان بنائے، یہ سن کر چلا جاتا۔ ایک لمبا وقت گزرا، حضرت کی زبان مبارک سے جب بھی نکلتا کہتے اللہ تمہیں انسان بنائے۔ یہ پریشان ہو گیا، جب انسان کے لیے کوئی یہ دعا کرے کہ اللہ تمہیں انسان بنائے، ظاہر سی بات ہے وہ پریشان ہوگا، کیا میں انسان نہیں نظر آتا، کیا میں جانور نظر آتا ہوں؟ اس نے ہمت بڑھائی اور ایک مرتبہ پوچھ لیا
حضرت میں نے آپ کی اتنی خدمت کی ہے، آپ ہر بار دعا دیتے ہیں، مگر جب بھی دعا دیتے ہیں ایک ہی دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں انسان بنائے، کیا میں آپ کو انسان نظر نہیں آتا؟ تو حضرت نے کچھ نہیں کہا، قریب بلایا اور اپنا امامہ نکال کر اسے پہنا دیا اور کہا کہ اب دیکھو، اب دیکھو۔ جب اس نے دیکھا سارا بازار جانوروں سے بھرا ہوا ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی درندہ، کوئی چیتے کی شکل میں، کوئی زہریلے جانور کی شکل میں، کوئی خنزیر کی شکل میں، حضرت نے فوراً وہ امامہ نکالا اور چلتے بنے۔ یہ مدہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا، ارے امامہ پہن کر تو بے ہوش ہو گیا، کیا بات تھی؟ اور اس نے کہا، جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں اگر تم دیکھتے تم بھی بے ہوش ہو جاتے۔ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، تمام کے تمام جانور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں نے جانوروں کے صفات اپنا لیے۔ کوئی درندے کے صفات اپنا لیتا ہے، ہر وقت ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ لوگوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاؤں۔ کوئی بندر کے صفات اپنا لیتا ہے، ہر جگہ چھلانگے لگاتا ہے، ڈانس کرتا رہتا ہے اور اسے ہنر سمجھتا ہے۔ یہ بندروں والے صفات ہیں، جانوروں والے صفات ہیں۔ تو مکہ کے اندر برائی کی انتہا نہیں تھی، اس کے باوجود بھی جب مکہ والوں نے ویسی جہالت کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو دیکھا، ان کی جوانی کو دیکھا، ایک زبان ہو کر کہنے لگے، انت صادق وانت امین۔ اے نبی جی، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں۔ اس وقت میں مکہ والوں کا کسی بات پر اتفاق ہونا یہ محال تھا، کوئی بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے وقت میں ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو القاب دیے، ایک صادق، دوسرا امین۔ آپ اندازہ لگاؤ کیا اخلاق تھے ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا موقع تھا، تعمیر ہوئی، اعلان یہ کیا گیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنی ہے۔ لمبا وقت یہ ہے، میں مختصر عرض کرتا چلوں۔ جگہ چھوٹی پڑ رہی ہے، ذرا توسیع کرنی ہے، اپنے مال کو لایا جائے اور اس کے ساتھ ایک ندا لگائی، آواز لگائی، خبردار اپنے حلال کمائی کو ہی لانا ہے، حرام کا ایک دینار ایک سکہ نہیں چلے گا۔ یہ اعلان کیا۔ اس وقت میں لوگوں نے مال جمع کیا، اتنا ہی تعمیر ہوا کعبۃ اللہ جتنا حلال مال جمع تھا، اور مال تو بہت سارا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ اس مال میں شکوک و شبہات ہیں، اس لیے اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ حجر اسود رکھنے کا موقع آیا، خاندان تھے بہت سارے، ہر کوئی چاہتا، ہر خاندان والے یہ چاہتے کہ یہ شرف ہمیں ملے، ہم حجر اسود کو لگائیں کعبۃ اللہ میں، کعبۃ اللہ کی دیوار میں لگائیں۔ ہر خاندان ایک دوسرے پر بڑائی جتانے کی طاق میں تھا، یہاں تک کہ حجر اسود کو لگانے کے لیے تلواریں نکل آئی، جنگ کا معاملہ پیش آیا، قریب تھا کہ خون بہا دیا جاتا، گردنیں کاٹ دی جاتی۔ ایک بوڑھے میاں نے فیصلہ کیا، اگر ایسا ہی رہا تو ہم لوگ لڑ کر مر جائیں گے، بہتر ہے کچھ فیصلہ کیا جائے۔ کہا کیا فیصلہ کریں گے؟ فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ آج اس وقت میں تمام لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں، کل صبح آلت صبح سب سے پہلے جو کعبۃ اللہ میں آئے گا وہ فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کو کون رکھے گا۔ اس بات پر تمام لوگ متفق ہو گئے اور اپنے اپنے گھر گئے۔ جیسے ہی دوسرے دن آلت صبح، کیونکہ ہر ایک کے دل میں تمنا تھی کہ حجر اسود رکھنے کا شرف ہمیں حاصل ہو، یہ عزت ہمیں ملے، آلت صبح تمام لوگ آئے تو دیکھا کعبۃ اللہ کے اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا، ایک آواز کہا، یہ دیکھو صادق آ رہے ہیں، یہ دیکھو امین آ رہے ہیں۔
تمام نے نعرے بلند کیے اور کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے پر راضی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیب یہ بنائی کہ ایک بڑی چادر منگوائی، چادر پر حجر اسود کو رکھا گیا اور تمام بڑے بڑے سرداروں کو ایک ایک سردار کو بلایا گیا اور اس چادر کے کونے کو پکڑنے کو کہا گیا کہ آپ پکڑو اور کعبۃ اللہ تک اس پتھر کو لے جائیں گے۔ کعبۃ اللہ تک لے جایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے اس حجر اسود کو وہاں پر چسپاں کیا، ایک بہت بڑی لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ اخلاق تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعے کہا، جیسے ہی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا ہے، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انجمن بنائی جس کا نام حلف الفضول تھا۔ ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، حق والوں کا حق دلانے کے لیے، مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ جوانی کے اعمال، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے۔ یہ اخلاق تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج ہمیں ان اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا نوجوان بھی جوانی میں جب قدم رکھتا ہے، اس کا سب سے پہلا قدم بے حیائی کی طرف بڑھتا ہے، ناچ گانے کی طرف اس کا قدم بڑھتا ہے، مظلوموں پر ظلم کرنے کے لیے آج کے نوجوانوں کا قدم بڑھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم بڑھایا مدد کے لیے، آج کا نوجوان قدم بڑھاتا ہے ظلم کے لیے، کہتا ہے اب میں جوان ہو گیا، اپنے آپ کو روڑی سمجھتا ہے، جو میری بات کا انکار کرے گا اسے مار دوں گا، توڑ دوں گا، یہی اس کے زبان پر الفاظ ہیں۔ دوسرا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، کیونکہ ابو طالب بڑے غریب تھے، مسکین تھے، بہت زیادہ اولاد تھی، گزارا مشکل تھا، تو چچا کی مدد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی ہے، اور ایسی تجارت، بہترین تجارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ایسا نہیں بس زبانی الفاظ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لفظ وہ عملی پاجامہ تھا، عملی جامہ تھا، عمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کا دعویٰ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کوئی مذہب ایسا ہے جو کہے کہ ہمارے اندر بھی ایک انسان تھا، اس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ساری دنیا میں کوئی مذاہب والے اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہ شرف تو ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا ہے، مگر افسوس کہ ہمیں پھر بھی غیروں کے طریقے پسند ہیں، پھر بھی غیروں کے طریقے پسند ہیں، ان کا چال ڈھال ہمیں پسند، ان کا لباس ہمیں پسند، ان کے اطوار ہمیں پسند، ان کے تہوار ہمیں پسند۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب غیروں کے تہواروں پر ہمارے مسلمان نوجوان شامل ہوتے ہیں اور شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پوچھا جانے پر کہا جاتا ہے کہ ہم محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، کبھی ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں یہ خیال نہیں آیا کہ نبی سے محبت کا ثبوت دے نماز قائم کر کے، نبی سے محبت کا ثبوت دے اخلاق کو سدھار کر کے، نبی سے محبت کا ثبوت دے مظلوموں کی مدد کر کے۔ جہاں دوسروں کا معاملہ آتا ہے کہتے ہیں محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ابھی ایک تہوار گزرا، دیکھا گیا نوجوان، مسلمان نوجوان سر پر ٹوپی رکھے ہوئے ہیں اور پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، پٹاخے جلا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کوئی انکار نہیں کر سکتا اگرچہ کسی کو برا لگے۔ حدیث ہے، جو انسان کسی کی شباہت اختیار کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر شباہت کیا اپناتے، بلکہ ان جیسا کام کر رہے ہیں اور بڑے مزے لے رہے ہیں۔
ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ کون پٹاخے پھوڑ رہا ہے۔ پھر بھائیوں، جیسے ہی ہم نے ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے، یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں، طریقے کو اپناتے ہوئے پہلا پٹاخہ ہم نے لگایا، اس پٹاخے کی چنگاری سے ہمارا ایمان جل کر خاک ہو گیا ہے۔ ہمارا ایمان جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ یہ کام کرنے کے نہیں ہیں، حالات اتنے سازگار نہیں ہیں، کم سے کم اس بات کا لحاظ تو کر لیتے کہ سر پر ٹوپی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے۔ آج ان چیزوں میں منہمک ہے آج کا نوجوان، اور بڑے شان سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، فلاں چیز کو اپنا لیا۔ مسجد اقصی کے اندر وہاں کے نوجوانوں کو دیکھو، اگر حقیقی ایمان والوں کو دیکھنا ہے، ایمان کی طاقت کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھا جائے، ہاتھوں میں بچوں کی لاشیں ہیں پھر بھی ہمت نہیں ہار رہے ہیں، سارا خاندان سامنے پڑا ہوا ہے، شہید ہو چکا ہے، پھر بھی ہمت نہیں ہار رہے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ لڑائی مال و دولت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے گھر کی آزادی کے لیے ہے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے ہے۔ ان پر بارود، ٹنوں منوں بارود پھینکے جا رہے ہیں، حملے کیے جا رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان بڑا مست منہمک ہو کر پٹاخے جلا رہا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، سب سے پکا مسلمان سمجھتا ہے۔ کاش کہ اس نوجوان، ان نوجوانوں کے سامنے یہ حدیث سامنے آتی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اللہ کے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ اس کے رسول کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول بنایا، ایک انجمن، ایک کمیٹی قائم کی مظلوموں کی مدد کے لیے، دوسرا کام تجارت کی تاکہ چچا کے لیے کچھ سہولت ہو جائے۔ آج کے نوجوان کو اگر کہا جائے باپ کی مدد کے لیے کچھ تجارت کرو تو بھٹک جاتا ہے، یہ میری عمر کمانے کی نہیں ہے، پھر کس کی ہے؟ عیاشی کرنے کی ہے، یہ عیاشی میں لگا ہوا ہے، یہی عمر تجارت کرنے کے۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کر کے بتایا ہے۔ ملک شام کا سفر کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 20 سے 25 سال کی عمر میں ملک شام کا سفر کیا تجارت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور تاجروں کے لیے، تجارت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، التجار الصدوق مع النبیین والصدیقین، سچے تاجر اللہ نے ان کا مقام اتنا بڑھایا جب وہ مریں گے انبیاء اور شہداء کے ساتھ میں ان کا مقام ہوگا۔ شرط یہ کہ تجارت جیسی ہو۔ اگر تجارت کے اندر انسان بے ایمانی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، آخرت میں بھی ذلیل کرتے ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مال لے کر جائیں، ہمارا مال لے کر جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا بھی مال لے کے جاتے، دگنا چوگنا نفع انہیں ملتا، تو ہر کوئی تمنا کیا کرتا تھا۔ اسی میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، ایک بیوہ عورت تھی، بڑی تاجر، بڑی مالدار عورت، بڑی دیانتدار عورت تھی۔ ان کے سامنے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کا، اخلاق کا، کردار کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے چاہا کہ میرا مال وہ ایسا انسان لے جائے۔ انہوں نے ایک قاصد بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کہ جا کر کہو کہ میرے مال کو لے جا کر وہ ملک شام میں فروخت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی اور مال لے کر چلے گئے۔ ساتھ میں میسرہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب واپس آئے
اس نے اتنی تعریف کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بیان کرنا مشکل ہے. اور علامات نبوت نے بھی میسرہ نے دیکھے، ان کا بھی تذکرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا اور کہا کہ جب یہ انسان چلتے گئے فرشتے سایہ کرتے گئے، انہیں دھوپ لگنے نہیں دیتے، اور یہ جب درختوں کے پاس سے گزرتے گئے سلام کی آوازیں آتی ہیں. یہ جب اخلاق، یہ عادات، یہ صفات بیان کیے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھنے کے لیے انہیں بلوا بھیجا. جب وہ آ رہے تھے، دھوپ، کڑی دھوپ تھی، دیکھا کہ کوئی چیز ان پر سایہ کیے ہوئے ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ذہین، بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذہانت سے نوازا تھا، اور لوگ انہیں طاہرہ کہا کرتے تھے، طاہرہ، پاک باز کہا کرتے تھے مکے کے اندر. چونکہ بیوہ تھی، 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا. جب انہوں نے ایسے اخلاق دیکھے، وہ صفات دیکھے، خواہش ظاہر کی کہ میں ان سے نکاح کروں گی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے نکاح کا پیغام بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں. آج اگر کوئی لڑکی کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے تو ہم کہتے ہیں کیسے بے شرم لوگ ہیں، خود سے نکاح کا پیغام دے رہے ہیں. اسے بے شرمی نہیں کہا جاتا. 3 چیزوں کے اندر ہمیشہ جلدی کرنا چاہیے. 3 چیزیں ہیں، ثلاثۃ. سب سے پہلے الصلاۃ اذا اذنت، الصلاۃ اذا آنت، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تاخیر نہیں، بس فوراً نماز ادا کر لینی چاہیے، چاہے آنے والا کون بھی ہو، جو بھی ہو، نماز کا وقت ہو گیا بس نماز پڑھ لیں گے. والجنازۃ اذا حضرت، اور جب جنازہ آ گیا اب نماز کے لیے، دفنانے کے لیے تاخیر نہیں، نماز پڑھی فوراً دفنا دیا جائے. فلاں آ رہا ہے، اس کو چہرہ دکھانا ہے، اس کو چہرہ دکھانا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. زندگی میں ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب مرنے کے بعد کیا چہرے دیکھیں گے؟ رشتہ داری کا حق تو زندگی میں ادا نہیں کیا. رشتہ داری کے حقوق میں سے یہ بات ہے کہ کم سے کم 6 مہینے میں ایک دفعہ سارے خاندان والوں سے ملاقات کی جائے. آج کون ہے ملاقات کرنے والا؟ کم سے کم 6 مہینے میں ایک مرتبہ. یہ آخری درجے کی بات بتا رہا ہوں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے مہینے میں ایک دفعہ ایسا وقت آئے کہ پورا خاندان ایک جگہ جمع ہو جائے، تمام سے ملاقات ہو جائے، خیر خیریت ہو جائے. یہ آداب ہیں خاندانی کے، رشتہ داری کے. یہ آخری درجہ 6 مہینے، اب سالوں سال گزر جاتے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی ہے. اگر کچھ انبن ہو جائے قسم کھا لیتے ہیں موت تک ملاقات نہ کرنے کا. سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ. کل قیامت کے دن رشتہ داری کو اللہ ایک شکل دیں گے اور پوچھیں گے بتا تجھے کس کس نے توڑا ہے. آج انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. رشتہ داری کہتی ہے اللہ جس نے مجھے توڑا ہے تو بھی اسے آج کے دن میں توڑ کر رکھ دے، یعنی جہنم حاصل کر دے. اب جب مر گیا اب کال کر رہا ہے کہ میں فلاں جگہ پہنچ گیا ہوں، ابھی دفناؤ مت، میں آ کے مجھے چہرہ دیکھنا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے چہرہ دیکھنے کی. تیرے چہرے دیکھ لینے سے وہ جنتی نہیں ہو جائے گا. حسد دل کے اندر ویسے ہی باقی رہے گا. کیا ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے؟ اس لیے شریعت کہتی ہے والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ آ جائے نماز پڑھو، دفنا دو، کوئی تاخیر نہیں. اور تیسری بات فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب لڑکی بالغ ہو جائے، رشتہ آ جائے، فوراً نکاح کر دیا جائے، فوراً نکاح کر دیا جائے. آج ہم نے نکاح کو تاخیر کیا اور نکاح کو مہنگا کیا، زنا عام ہو گیا، زنا عام ہو گیا. ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں. ہاں آپ نے کیمرہ لگا رکھا ہے ان کے پیچھے، ہر جگہ آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں،
یا تو پھر آپ جبرائیل کے خاندان والے ہیں کہ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں؟ زنا کرنے والا بول کر نہیں کرتا، زنا کرنے والی بول کر نہیں کرتی۔ زنا عام ہونے کے دو وجوہات، ایک تو نکاح میں تاخیر، دوسرا نکاح کو مہنگا کرنا۔ نکاح اتنا آسان ہے، اتنا آسان کہ دو لوگ جمع ہیں، یا پھر لڑکی کے والد اور والدہ ہیں، لڑکے کے ساتھ میں کوئی اس کا ایک محرم دوست ہے یا کوئی خاندان والا ہے، لڑکے نے کہا کہ میں اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لیتا ہوں، لڑکی نے کہا مجھے منظور، نکاح ہو گیا۔ خطبہ پڑھنا تو مسنون ہے، اتنا آسان نکاح ہے، ہم نے اس کو اتنا مہنگا بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا۔ جن کے گھر لڑکیاں ہیں وہ نکاح کرنے کے لیے 1000 دفعہ سوچتے ہیں، ایک لڑکی کا نکاح کرنے کے لیے 1000 دفعہ سوچا جاتا ہے۔ پیدائش سے لے کر 20-25 سال کی عمر تک باپ پر ایک چیز سوار کے بیٹی کا نکاح کرنا ہے، بیٹی کا نکاح کرنا ہے۔ جن کی 2 ہیں اسے تو اور ڈبل ڈپریشن، جن کی 3 ہے ٹربل ڈپریشن۔ آپ اسی میں وہ ڈپریشن میں چلتے ایک دن نکاح کرانے سے پہلے موت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے، علماء فرماتے ہیں اگر تمہاری نظر میں کوئی لڑکا اچھا ہے تم خود سے نکاح کا پیغام بھیجو، اپنی لڑکی کے لیے، بیٹی کے لیے، بہن کے لیے۔ یہ طریقہ صحابہ ہے، صحابہ کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے اخلاق پسند آ گئے، اس کا کردار پسند آ گیا۔ تاخیر نہ کرو کہ وہ آ کر رشتہ مانگے، کوئی ضرورت نہیں، آپ پیش کرو رشتے کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو پیش کیا۔ عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے، یاد رکھیں۔ یہ عمر کا ڈسٹنس عورتوں نے، دادیوں نے، نانیوں نے بنایا ہے، شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہاں کفو دیکھنا چاہیے، خاندان دیکھنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی عمر کہا، حضرت حفصہ ام المومنین جو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پیش کیا، ابوبکر میں چاہتا ہوں میری بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ ہو جائے۔ انہوں نے پیش کیا۔ اسی طریقے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ نکاح ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 25 سال، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے وہ 40 سال، 2 بچے بھی ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملے میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جائے پہلا کام والدین پر عائد ہوتا ہے کہ ان کی نکاح کی فکر کی جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے پڑھ لے، پھر جاب کر لے اور اپنے ٹانگوں پر کھڑا رہے۔ اب تک کیا اپنے ہاتھوں پر کھڑا تھا؟ ارے وہ جب بالغ ہو گیا اللہ نے اسے کھڑا کر دیا ہے۔ کچھ کما لے، جما لے، کمانے جمانے کے چکر میں جوانی گزر جاتی ہے، جوانی گزر جاتی ہے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ جب لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے نکاح کے لیے کوئی رشتہ مل جائے فوراً نکاح کر دیا جائے۔ کھلانے پلانے والے تو اللہ ہیں، انسان دنیا میں آنے سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے اس کے رزق کو مقدر کر دیا، لکھ دیا ہے، اور نکاح کو آسان بنائے۔ آج نکاح ہمارے اندر بہت مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے زنا اتنا آسان، حالانکہ ایک وقت تھا زنا اتنا مشکل تھا، زنا اتنا مشکل تھا جسے بیان کرنا مشکل ہے، کوئی سوچتا نہیں تھا زنا کی طرف جانے کی۔ آج ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے خصوصی اعتبار سے نکاح کو اتنا مشکل کیا، کوئی نکاح کے بارے میں سوچتا نہیں ہے۔ زنا وہ تو چلتے پھرتے ہو جاتا ہے،
اتنا آسان ہو گیا زنا. اس لیے نکاح کو آسان کریں. طریقہ کیا ہے کہ یہ جو لین دین کے معاملات ہیں اس کو ختم کیا جائے. نحوست یہیں سے شروع ہوتی ہے, خباثت یہیں سے شروع ہوتی ہے. لین دین, یہ لین دین زندگیاں برباد کرتا ہے, یاد رکھیں. زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. کسی گھر لڑکا پیدا ہوتا ہے, وہ خوشی مناتا ہے کہ ہاں کمانے کا ذریعہ مل گیا, کہ جب وہ بالغ ہو جائے گا, نکاح کے قابل ہو جائے گا, اب ڈیمانڈز آتے ہیں کہ بچے کو گاڑی دی جائے, گھوڑا دیا جائے, جوڑا دیا جائے. ارے سب انہی سے لینا تھا تو پیدا کیوں کیا؟ اسی لیے آج لڑکیاں, عورتیں شوہروں کی فرما بردار نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے تو دہیج دے کر لڑکے کو خریدا ہے. وہ خرید کر لائی ہیں. کیا قیمت لگائی؟ کوئی 50,000, کوئی 5 لاکھ, کوئی 6 لاکھ, کوئی 3 لاکھ. یہ قیمت ہوتی ہے آج کے لڑکے کی. نوجوانوں کان کھول کر سنو, بکاؤ مت بنو, بکاؤ مت بنو. تم بکاؤ کب بنو گے؟ جب جہیز لوگے گویا تم بکاؤ بن گئے ہو, اپنے آپ کو بیچ رہے ہو. اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد ہمیشہ حاوی ہوا کرتا ہے عورتوں پر. اگر بکاؤ بنو گے ایک لفظ بول نہیں سکتے, بھیجی بلی بن کر رہنا پڑے گا. اگر کچھ نہیں لیا ہے, اللہ محبت ڈالیں گے, خاندان میں مقام ہوگا. یہ ایسا مرد ہے جس نے ایک کوڑی نہیں لی ہے, بلکہ یہ اپنے پیسوں پر اس نے نکاح کیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے کروڑ پتی تھے, کروڑ اربوں خربوں پتی. مگر جب ان کے نکاح کا معاملہ آیا, 3 دن نظر نہیں آئے, چوتھے دن آئے. جبے پر ایک پیلا سا داغ لگ رہا تھا, زعفران لگانے کی وجہ سے, خوشبو لگانے کی وجہ سے نشان لگا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن کہاں تھے, نظر نہیں آ رہے تھے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میرا نکاح ہو گیا تھا, اس لیے تھوڑا وقت بیوی کے ساتھ گزار رہا تھا. 2 جہاں کے سردار موجود ہیں. آج ہم اپنی شادیوں میں بڑے بڑے لوگ آنے پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ فلاں آدمی ہمارے بیٹی کے شادی میں, فلاں آدمی ہمارے بیٹے کے شادی میں. یہاں 2 جہاں کے سردار ہیں, کانوں کان خبر نہیں ہے. کر لیا نکاح, کہا کہ ہاں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم بشاتن, اے عبد الرحمن ولیمہ کرو, اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. اس وقت کے اربوں خربوں پتی کا نکاح ہو رہا ہے اور 2 جہاں کے سردار کو پتا نہیں ہے. ایسے سیدھے سادے نکاح تھے جس کی وجہ سے 4 نکاح کرنا آسان, باندھیا رکھنا آسان. آج نکاح اتنا مشکل, انسان ایک کے لیے بھی نہیں سوچتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگر موقع رہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں کون کون شامل اور کتنا خرچہ ہوا اگلے جمعے بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.